معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، رک جائیے، جو لوگ اس ویڈیو تک آ گئے ہیں برائے مہربانی ویڈیو کو پورا دیکھ کر جائیں۔ اللہ کی ولیوں کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ دنیاوی ویڈیو کو ہی دیکھیں یا ناچ گانے کی ویڈیو ہی کو دیکھیں۔ کبھی کبھار اگر آپ مسلمان ہیں سچے دل سے تو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بھی سنا کرے، قرآن کے پیغامات کو بھی سنا کرے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کر بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے ولیوں کے تعلق سے بالخصوص حضور غوث پاک کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بغور سماعت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ولیوں کے تعلق سے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ نے اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم۔ اور اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کرے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی کوالٹی ویسے بتائی گئی قرآن کے ذریعے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو ایمان کے ساتھ ساتھ میں تقوی اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی تقوی والا ہے مگر ایماندار نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ایماندار ہے پر تقوی نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس قرآن کی آیت کے ذریعے سے پتہ کیا چلا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، اس کی نگاہوں میں تاثیر ہوتی ہے، وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کی ریاضت میں مشغول رہتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ولی کسے کہا جاتا ہے؟ ولی کا معنی دوست ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو دنیا میں دوست بنائیں، ہماری بات ہے، انسانوں کی بات ہے، وہ تو پروردگار عالم ہے۔ ہم اگر کسی کو دنیا میں دوست بناتے ہیں تو دوست بنانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں کہ ہمارے دوست کے اندر یا ہم جسے دوست بنا رہے ہیں اس کے اندر ہمارا دوست بننے کی کوالٹی ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کے اندر دوست بننے کی کوالٹی نہ ہو تو کیا بتائیں آپ یا میں اسے دوست بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بنائیں گے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ جو ہے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اگر رہنے کے قابل نہیں ہے، اگر تو ہم اور آپ اسے دوست نہیں بناتے ہیں۔ تو ذرا اندازہ لگائے وہ پروردگار عالم کیسے کسی کو اپنا دوست بنا سکتا ہے جس کے اندر خوبیاں نہ ہو، جس کے اندر عیب ہو، جس کے اندر کوالٹی نہ ہو۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ میرا ولی یعنی میرا دوست وہ ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ میں تقوی اختیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ تو 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس لیے میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو لوگ ابھی تک رکے ہیں برائے مہربانی ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے، اور ہم اور آپ جس غوث پاک کو مانتے ہیں ولی کے طور پر، ایسا نہیں کہ ہم اللہ کی ذات میں غوث پاک کو شریک کرتے ہیں معاذ اللہ اور شرک کرتے، نہیں، غوث پاک کو ہم اللہ کا ولی یعنی دوست مانتے ہیں۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اللہ کا دوست مانتے ہیں، اللہ کے ولی مانتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، جب کسی کو اپنا ولی بناتا ہے تو کس انداز سے اس کا جو ہے نا یعنی اس کو چنا جاتا ہے، کس انداز سے۔ اب آپ دیکھیں غوث پاک کے والد کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو میں مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک کے والد صاحب جو ہے کسی باغ سے جا رہے تھے، سفر میں راستے میں جا رہے تھے، جاتے 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 انہیں جب بھوک کا احساس ہوا، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں بس صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو راستے میں تھے، سفر پر تھے، کہیں جا رہے تھے، بھوک لگی، بھوک اور پیاس کی جب شدت محسوس ہوئی تو آپ نے کیا کیا؟ ایک دریا کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا۔ جیسے ہی آپ نے اٹھا کر کھایا، جیسے میں نے کہا نا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی یہ شرط ہے۔ جیسے ہی آپ نے سیب کو اٹھا کر کھایا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو اس سیب کے مالک سے اجازت ہی نہیں لی،
اور میں نے سیب کو اٹھا کے کھا لیا۔ اللہ اکبر، کیسا خوف خدا ہوتا ہے اللہ کے محبوب بندوں کے دل میں۔ آج کے دور میں دیکھیں آپ، نہ جانے کتنی زمینیں ہم لوگوں کی ہڑپ کر لے رہے ہیں، نہ جانے مال ہم کس کا کتنا دبا دے رہے ہیں، نہ جانے ہم کتنا لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے؟ کیا ہمارے دل میں کبھی یہ خوف پیدا ہوتا کہ یہ مال جو میں نے ہڑپا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ زمین جو میں نے دبائی یہ کس کی ہے؟ کیا ہم جس پر ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں سوچا۔ ایمان ہمارا کمزور ہے نا۔ مگر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اگر ذرہ برابر ان سے خطا ہو جائے تو ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک کے والد صاحب عبداللہ سومائی کا ایک باغ تھا، وہ سیب کی تلاش کی، بھائی کہاں سے آیا، تو دیکھیں بھائی دریا سے پانی ادھر سے بہتا ہوا آیا ہے، تو آپ ادھر کی طرف جانے لگے تو دیکھا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی شاخیں دریا کے اندر لٹکی ہوئی ہے، تو گمان یہ تھا کہ اسی پیڑ کا سیب جو ہے بہہ کر آگے گیا اور میں نے اٹھا کر کھا لیا بنا اجازت کے۔ اب وہ گئے، بات بڑی ہے میں مختصر کر دیتا ہوں، وہ گئے تو وہاں کیا دیکھا، ایک شخص ہے، بڑے بزرگ ہے، وہ وہاں آرام کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ کیا یہ باغیچہ آپ کا ہے؟ تو آپ نے کہا بالکل میرا ہے۔ کہا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے غلطی سے بنا اجازت لیے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو بھی سزا ہے وہ آپ مجھے بتا دیں۔ تو اس بزرگ نے کیا کیا کہ کہا کہ دیکھو بھائی، اگر تمہیں اس سیب کی جو ہے غلطی کو معاف کروانا ہے تو 1 2 نہیں بلکہ 12 سال تک تمہیں اس باغیچے کی خدمت کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد، بات بڑی ہے، میں کہہ رہا ہوں نا بات بڑی ہے، مگر میں مختصر کر رہا ہوں کہ تمہیں اس باغ کی 12 سال تک خدمت کرنا پڑے گا۔ اور میری لڑکی ہے جو تقریباً اس کی عمر جو ہے 52 سال یا 48 سال ایسے تاریخ میں بتائی گئی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی بھی ہے، کانوں سے بہری بھی ہے، اور پاؤں سے لنگڑی اور لولی بھی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنا پڑے گا۔ نیک لوگ جو ہے خوف خدا جو دل میں رکھتے، کہا ٹھیک ہے۔ 12 سال انہوں نے خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد پھر یہ شرط پہ پہنچے کہ بھائی لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ ہمارے اور آپ جیسا نوجوان ہوتا تو کیا کہتا، میں لنگڑی اور اندھی اور بہری اور گونگی سے میں شادی کروں؟ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ 12 سال انہوں نے جو ہے اس باغ کی رکھوالی کی، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے شادی کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، بات بڑی لمبی ہے نا، سبھی سنے ہیں، بڑی مشہور ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں آپ کو۔ جب شادی ہوتی ہے نا، غوث پاک کے والد صاحب جب اپنے کمرے میں جاتے ہیں دلہن کے پاس میں، اللہ اکبر، نظارہ بڑا الگ تھا۔ باپ نے کیا کہا تھا کہ بیٹی لنگڑی ہے، بیٹی معذور ہے، بیٹی دیکھ نہیں سکتی ہے، بیٹی سن نہیں سکتی ہے۔ اب یہ جب پہنچے کمرے میں تو نظارہ بالکل الگ، حسین و جمیل خوبصورت لڑکی، جس کا پاؤں بھی سلامت، جس کے ہاتھ بھی سلامت، جس کی آنکھیں بھی سلامت، جس کے کان بھی سلامت، سب کچھ سلامت ہے۔ غوث پاک کے والد حیران ہو گئے، اور پھر فوراً بزرگوں کے پاس، یعنی لڑکی کے والد کے پاس میں پہنچے اور کہا یہ کیا ماجرا ہے، کہیں میں غلط جگہ غلط کمرے میں تو نہیں چلا گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس بزرگ نے کہا تھا کہ نہیں نہیں، میں نے جو کہا تھا نا کہ میری بیٹی بہری ہے، اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، وہ اس لیے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کی پرورش ایسے کی ہے ساری زندگی کہ پوری زندگی میں اس نے شریعت کے خلاف کوئی بات اپنے کانوں سے سنی نہیں، شریعت کے خلاف کوئی آنکھ سے کوئی چیز کو دیکھا نہیں، شریعت کے خلاف کبھی اس نے اپنے قدم کو نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسے باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کو اس طریقے سے پرورش دے رہے ہیں کہ وہ شریعت کے خلاف اپنے قدم کو نہیں اٹھاتی، نگاہوں کو نہیں اٹھاتی ہے۔ اور آج کا ماحول کیا ہے؟ اب دیکھیں ذرا بات کو سمجھ لیں کہ یہ جب بات طے ہو گئی تو اب جو ہے یہ پھر پہنچے غوث پاک کے والد صاحب کمرے میں، تو بات بڑی ہے، مختصر کر دوں میں۔ جب وہ دونوں ملتے ہیں اور ان کے گھر میں جب پھول کھلتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اسی پھول کو حضور غوث پاک کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جن کی والدہ اتنی نیک ہو کہ شریعت کے خلاف پوری زندگی قدم نہیں اٹھایا، اور جن کے والد ایک سیب کے لیے 12 سال تک باغ کی خدمت کرے، اللہ اکبر، ایسا گھرانہ میرے غوث پاک کا ہے۔ ایسے گھرانے میں غوث پاک پیدا ہوتے ہیں، تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا، جب ایمان ہوگا، جب تقوی ہوگا تو وہ بندہ اللہ کا ولی ہوگا، وہ بندہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ اور جب ایسے بندوں سے ہم دل لگائیں گے، ایسے بندوں کے
ایسے بندوں کے فیض کو جب ہم پائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر نظر آئے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر نظر آئے گی۔ غوث پاک وہ ہیں جن کے علم کا کوئی جواب نہیں، غوث پاک وہ ہیں جو عالم بھی ہیں، غوث پاک وہ ہیں جن کے تقوی کا کوئی جواب نہیں، غوث پاک کا بچپنا، جوانی، یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے بہترین ایک سبق ہے، درس عبرت ہے، جو ہمیں نبی کے در پر لے جا کر کھڑی کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالی کاسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ بات اچھی لگے تو ضرور آپ اس ویڈیو کو سیو کر لیں اور سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں۔ جو لوگ ابھی تک ہم سے نہیں جڑے ہیں وہ ویڈیو کو جو ہے سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ میں جڑ جائیں۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ اور پھر میں باتیں سناؤں گا کبھی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو کچھ کہنے سننے میں غلطی ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔